أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: پھر تم کو کیا ہوا کہ ان مخالفین منافقین کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے عمل کے سبب. کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے؟ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ. سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، یا خود تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ ہو اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی. تو یہ رکوع ہے جس کی کچھ حصہ پڑھا گیا ہے، کچھ حصہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگا. اصل میں اس رکوع کے اندر کافروں کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے اور ان کے حکم کا بیان ہے. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے مشرکین خاص کر مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، اور ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں. کچھ دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہانہ کیا کہ ہمیں مدینہ کی ہوا جو ہے نا یہ مناسب نہیں، آب و ہوا خلاف ہے ہمارے، اس لیے آپ اجازت دے دیں یا رسول اللہ. تو اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم کہیں کھلے علاقے میں جنگل وغیرہ میں جا کر ٹھہریں گے جہاں بڑی ہوا صاف شف ہوتی ہے اور ہمارے موافقت ہو جائے گی، وہاں یہاں نہیں ہے. تو آپ نے تو اجازت دے دی، چلو. تو بہرحال یہ بہانہ کر کے جب مدینہ سے باہر نکل گئے تو پھر آگے چلتے چلے گئے. یہ نہیں ہے کہ مدینہ کے باہر کسی کھلی فضا میں جا کر ڈیرے لگا دیں پھر آتے جاتے رہیں مدینہ میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر آگے سفر کرتے رہے، کوچ کرتے رہے، کھسکتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ سے جا ملے.
اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹا موٹا خط لکھا کہ آپ ہماری طرف سے کچھ خیال نہ کریں، ہم آپ کے ہی دین پر ہیں، اور ہم مدینہ کی آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے اپنے وطن چلے آئے ہیں۔ تو یہ حال جب پہنچا مدینہ منورہ میں، خط پہنچ گیا، تو پھر مسلمان جو ہے ان کے ایمان کفر میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ منافق ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے جہاں ملے، اور اگر وہ ہماری طرح مسلمان ہوتے تو مصائب پر صبر کرتے اور ہجرت کو ترک کر کے واپس نہ ہوتے، تو یہ تو ہجرت چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اور بعض نے کہا نہیں، ایسا نہیں، وہ مسلمان ہیں، ہم کو ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب تک ہم پر ان کا پورا حال نہ کھل جائے۔ تو بہرحال یہ اختلاف مسلمانوں میں مدینہ میں جو رہتے تھے ان پر میں پڑ گیا۔ کچھ ان کو کہہ رہے تھے یہ مسلمان ہیں، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہجرت فرض تھی وہ ہجرت توڑ کر واپس چلے گئے تو لہذا وہ مسلمان نہیں رہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم منافقین کے متعلق دو گروہ بن گئے ہو۔ جی پھر آگے ان کا حکم بیان کر دیا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، جی اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جی تو آگے فرمایا، تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے جن کو اللہ نے گمراہ کیا، جن ان کے اپنے کرتوت تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر گمراہی کی طرف ہی پھیر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف پھیر دے جی وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ کوئی راہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اور اگلی آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پکے کافر تھے۔ اصل میں یہ لوگ جو آئے تھے یہ حقیقتاً مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، یہ منافقانہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ظاہراً، تو حقیقتاً کفر چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تو چلو ظاہراً جب مسلمان بن گئے پھر واپس چلے گئے تو وہ مرتد ہو گئے گویا، تو حقیقتاً تو ہیں ہی کافر، منافق تھے، لیکن پھر واپس گئے تو ہجرت پر قائم نہ رہے، تو اس وقت ہجرت پر قائم رہنا فرض تھا، تو انہوں نے گویا اسلام کی ایک چیز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے۔ تو اس وجہ سے آگے ان کا حکم بھی آ رہا ہے، اس لیے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے کافر بن جاؤ جیسے یہ کافر ہیں، تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، تو لہذا ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کیونکہ بعض صحابہ کرام کہہ رہے تھے نہیں جی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ مسلمان جو ہیں تو ہمیں حقیقت حال کا پتہ نہیں، تو لہذا ان کو کافر شافر ہمیں نہ کہیں، تو اس لیے فرمایا ان میں سے کسی کو دوست نہ، ہاں حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے پھر توبہ کر کے واپس آ جائیں، ہاں پھر مسلمان ہیں، لیکن وہاں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں پھر کیسے مسلمان ہیں۔ تو لہذا آگے حکم یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس طرح مورز ہی رہیں، اعراض کرتے ہی رہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو پکڑو جہاں پاؤ، جی وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار حمایتی نہ سمجھو۔ تو بہرحال یہ جماعت تھی جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کر کے پھر کچھ دن ٹھہر کے پھر واپس چلے گئے، تو ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ مرتد ہیں، تو مرتد کی سزا قتل ہے، لہذا ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک پہلا گروہ تھا جس کا حکم یہاں بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ، تو دوسرا گروہ جو ہے وہ جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کا معاہدہ خود کرے، جی تو ایسا معاہدہ کرنے والوں سے یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لے، مطلب ایک فریق نے مسلمانوں سے خود آ کر معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، یا آپ کے دشمن مخالف اور کافر ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی تمہاری مخالفت میں نہیں لڑیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، نہ تمہارا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف بالکل نہیں لڑیں گے۔ تو یہ معنی ہے یہ کہ جو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں، یا پھر جنہوں نے معاہدہ کیا ہے دوسرے بھی ان کے آ کر حلیف بن جاتے ہیں، بھائی ہم بھی اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں، یہ کہ جس طرح تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جی کہ ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں تمہارے معاہدے میں۔ تو بہرحال ان دونوں یعنی ایک فریق کے آگے دو ہو گئے گویا یہ، تو بہرحال یہ دوسرا فریق ہے، جی تو مقصد یہ کہ ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، اس لیے فرمایا الا الذین یصلون، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں، کہ جو لوگ ایسے ہیں جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا خود تمہارے پاس حاضر ہو جاتے ہیں
کہ جن کے دل اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے، مطلب یہ وہ دونوں جانب نہیں لڑنا چاہتے، نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی دوسری کافر قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کا استثناء فرما دیا کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آگے احسان فرمایا، احسان جتلایا کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کرتے اور وہ تمہارے ساتھ لڑتے تو تم بھی مصیبت میں پڑتے، آخر لڑائی کرنا آسان تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جب تک وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فلم یقاتلوکم، جی، اور تم سے کوئی لڑائی شڑائی نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ سلو کوئی سلامتی کے ساتھ ہی رہیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کرو۔ تو بہرحال یہاں دو فریقوں کا ذکر ہوا، البتہ پہلے فریق میں جو آیا تھا نا فلا تتخذوهم منہم اولیاء، کہ ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ ہجرت کر لیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ ابتداء اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے نا مدینہ، تو اس وقت ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، تو گویا اس وقت ہجرت جو تھی وہ ایمان کا جز تھی، جو شخص اسلام قبول کر لیتا تھا اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے، ہجرت کر کے اگر وہ آتا ہے مدینہ منورہ تو تب وہ مسلمان قرار پائے گا، لیکن اگر اس نے ہجرت نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو گویا وہ ہجرت جزو ایمان تھی اس زمانے میں۔ ہاں جو کمزور لوگ تھے جو ہجرت کر نہیں سکتے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کے لیے بہرحال گنجائش تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع فرما دیا جو اس فرض کے تارک ہوں ہجرت والے سے۔ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا، یعنی ہجرت جو بحیثیت جزو ایمان تھی، شرط ایمان تھی، اب وہ حکم ختم ہو گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ اب خود دارالاسلام بن گیا تھا، اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی، تو یہ اس زمانہ کا حکم ہے، جبکہ دارالکفر مکہ سے ہجرت شرط ایمان تھی۔ اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا باوجود قدرت کے جو ہجرت نہ کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ تو بہرحال کافروں کے یہاں دو فرقوں کا بیان اور ان کا حکم جو ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے جی، اور تیسرے فرقے کا حکم انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اسلام کی سچی مطابقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔